بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابعہ ظفر، مسز ظفر نقوی۔ اس سے قبل آپ نے میری آواز میں زی این نیوز پر خصوصی رپورٹ سنی اور انہیں بے حد پسند بھی کیا۔ ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کے میسیجز موصول ہوئے کہ ہم دونوں کو اکٹھا بیٹھ کر پروگرام کرنا چاہیے۔ آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ ظفر نقوی صاحب کے ولاگز آپ ویسے ہی تواتر سے سنتے رہیں گے اور ساتھ میں یہ پروگرام بھی۔ امید ہے کہ جس طرح آپ نے ہماری رپورٹس کو پسند کیا، ہمارے اس پروگرام کو بھی پسند کریں گے۔ ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ان کے پاس بہت ہی دھماکے دار اور کڑاکے دار خبریں ہیں، اندر کی خبریں ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب آ رہی ہے۔ نمبر 2، کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 3، حکومت نے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور نمبر 4 پہ کہ سعودی عرب کے آرمی چیف نے انڈیا کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے، وہ کیا ہے۔ چلیں ظفر نقوی صاحب سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب آ رہی ہے، کیا اپوزیشن کے نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اچھا، یہ تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے نا، اب وہ بہت قریب ہے، اور میں ہمیشہ ہی مختلف اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کے قریب آنے کا مجھے اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی بوکھلاہٹ سے پتہ چل رہا ہے۔ حکومت بہت کچھ پریشانی میں کر رہی ہے۔ اب یہ کوئی دنوں کی بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب اپوزیشن اگر یہ پیچھے ہٹتی ہے، آپ یقین کیجئے کہ اپوزیشن زمین میں دفن ہو جائے گی۔ یہ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ اب تو ہمیں ویورز کے بھی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہزاروں میسیجز آتے ہیں، جناب یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا یہ وہ۔ یہی چیز میں نے رکھی اپوزیشن کے متعدد رہنماؤں کے سامنے، اور میں نے کہا، انہوں نے کہا نقوی صاحب اب کی بار دیکھیے گا، اب کی بار معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں نا میں آپ کو کچھ آج دھماکے دار آپ کے ویورز کے لیے، زی این نیوز کے ویورز کے لیے دھماکے دار قسم کی، ہمارے ایک دوست ہیں طارق عزیز صاحب، دنیا نیوز سے وہ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ تبدیلی کا آغاز پنجاب سے متوقع ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کی جہانگیر ترین کے بعد چودھری پرویز الہی سے خفیہ ملاقات، ٹھیک۔ اچھا، اب انہوں نے نام دے دیا ہے، انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا ہے۔ ملک احمد خان صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے، ترجمان بھی تھے، ان کی پنجاب حکومت کا حصہ تھے۔ ملک احمد خان صاحب بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت زبردست انسان ہیں، بہت نفیس اور نرم مزاج انسان ہیں۔ ملک احمد خان صاحب وزارت اعلیٰ کے لیے فیورٹ، مقتدر حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ طارق عزیز صاحب جو لوگ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو صحافی حلقے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنے اپوزیشن کے اور خاص طور پہ کتنے نون لیگ کے حلقوں کے قریب ہیں، کتنی ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، کتنی دھماکے دار سٹوریز دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں آج ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، پھر اس کا ہمارے ایک اور دوست ہیں طارق آفاق صاحب، یہ ایک بیورو چیف بھی ہیں ایک ٹی وی کے پشاور کے، خیبر پختونخوا کے، تو وہاں سے انہوں نے، یہ بڑے زبردست قسم کے انسان بھی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج جلسہ تھا اور انہوں نے ہنگو میں خطاب کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پرویز خٹک کو ایوارڈ سے محروم رکھ کر سیکیورٹی اداروں پر عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ سنیے گا، بہت دلچسپ بات ہے۔ پرویز خٹک تحریک عدم اعتماد میں اپنا کردار ادا کر کے حساب بے باک کر دیں گے۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا، تو پرویز خٹک صاحب پہ بڑا اعتماد ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپنا حساب بے باک کریں گے۔ یہ جو ابھی ایوارڈ ملے، یہ جو ساری کنٹروورسی، کتنے وزیر ناراض ہو گئے، مراد سعید صاحب کو پہلا نمبر ملا، وہی صورتحال جو 10 کو ملا، تو بہت سارے اس میں نا ایوارڈ سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بھی باقاعدہ احتجاج کیا خط لکھ کے، پرویز خٹک صاحب کو بھی۔ تو میں آپ کو ٹوکوں گی ظفر صاحب، یہ سب باتیں تو ایک طرف، لیکن جب ہم حکومتی ارکان کے بیانات سنتے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ یہ بالکل ان کا یہ بونے ہیں، اور اس طرح کے ہم ان کے بیانات سنتے ہیں کہ ان کو عدم اعتماد جو ہے بالکل ناکام ہو جائے گی، اور جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے بہت محترم ہیں، وہ ہماری پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے یا نون میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ پھر کیوں؟ یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ اور بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ کوئی بھی حکومت ہونا، صرف تحریک انصاف کی حکومت نہیں،
کوئی بھی حکومت ہو وہ کیا کہے گی کہ جی اس طرح سے یہ صورتحال ہے کہ اگر وہ ہم جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسد عمر کا یاد ہے آپ کو؟ صبح ان سے کسی نے پوچھا کہ اسد عمر صاحب سنا ہے کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے آگے سے ایک شعر کا مصرع پڑھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہم نے 4 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ ان کو ہٹایا گیا اسد عمر صاحب کو, اور جناب اس کے بعد جو ہے نا شیخ صاحب کو لے آئے, ٹھیک, مشیر خزانہ, اور پھر اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بنے. اچھا اس وزیر خزانہ اور پھر اس کے بعد مشیر بنے. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں جب یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور وہ سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل آخری دن میں جب ابھی فیصلہ آنے لگا تھا تو اس وقت بھی ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی کون کیا کیسی صورتحال ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈیوائیڈ, انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آ رہا ہے 3-2 سے یا آخر پہ جو آ رہا ہے تو 5 کے 5 پہ, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہمارے حق میں آ رہا ہے. بھائی گورنمنٹ کو بہت سارا, گورنمنٹ کا کون سی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں؟ اگر وہ ایسے ہی کہہ دے. میں اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جہانگیر ترین صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں, ایک شہباز شریف صاحب سے صرف نہیں ہو چکی, ان کے مولانا صاحب سے بھی خفیہ ہو چکی ہے, ان کی بلاول صاحب کے ساتھ بھی خفیہ ہو چکی ہے. کیا جہانگیر ترین صاحب کو وہ سارے زخم بھول گئے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب نے ہمارے اپنے ساتھ کئی دفعہ بات کر کے, میں اپنے ویلاگ سے بھی بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جیسا بندہ وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے جن کی اتنی خدمات ہیں, جو اپنے جہاز بھر کے آئے, جن کا جہاز رکشے کی طرح استعمال ہوتا رہا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کیا وہ ساری باتیں بھول گئے ہیں کہ جناب وہ اب خٹک صاحب کو میں بتاؤں, چاہے وہ خٹک صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں, اعظم خان صاحب کے ذریعے جس طریقے سے ان کی تذلیل کرائی گئی, جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ملازموں کے ذریعے ہماری تذلیل کرائی گئی, جیسے آپ کے خیال میں کہ یہ صرف اور صرف وہ چینی والا سکینڈل تھا جس کی وجہ سے جہانگیر ترین, نہیں, یہ اور بہت ساری اور معاملات ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا چودھری برادران بھی, ان کو یہاں آ کے جناب مون سلائی صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ذرا تگڑے انداز میں بتائیں پی ٹی آئی, آپ نے سنا خود بھی, پی ٹی آئی والوں کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب گئے دوسرے تیسرے دن لاہور, اور انہوں نے ملاقات کی, سنا ہے ذرائع نے بتایا کہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی چودھری برادران سے, اور چودھری برادران جو ہے نا اسی دن چودھری پرویز الہی صاحب اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملاقات انہوں نے اسلام آباد رکھ لی. وہ دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا. تو مبینہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو اس کا مطلب وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا. اب میری جو اطلاعات ہیں کہ جی پہلے پنجاب میں, کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ میٹنگز اور بالکل دھڑا دھڑ اور بالکل بغیر کوئی وقت ضائع کیے, اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کب آ رہی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بالکل مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے, اور مجھے بڑے باخبر حلقوں سے پتہ چلا ہے, وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے, یہ کوئی فروری کے آخر پہ آ کے, اب ایک آدمی تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مارچ کا پہلا ہفتہ حفظ ما تقدم یعنی احتیاطاً رکھ لیں, ادروائز فروری ادھر سے بلاول صاحب روانہ ہوں گے, ادھر سے پنجاب میں پہلے آ جائے گی, پھر یہاں بھی آئے گی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تو آپ کا خیال ہے پھر لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے؟ جی نہیں, لانگ مارچ کی اگر نوبت آئے بھی صحیح تو وہ لانگ مارچ ساتھ جاری ہوگا اور یہ سارا سلسلہ بھی ہو جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ بھی ساتھ جاری ہوگا اور یہ سارا سلسلہ پنجاب میں بھی ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد سینٹر میں ہوگا. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, میری بات نون لیگ کے بہت ہی بااثر اور باخبر اور کلوز سرکل سے ہو رہی تھی 2-4 روز پہلے. میں نے ان سے پتہ کیا, انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ نقوی صاحب دیکھیں یہ جو ساری صورتحال ہے نا, میں نے کہا کہ جی آپ تو لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ارکان سے. انہوں نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے کل پرسوں, آپ نے سنا تھا نا, انہوں نے کہا نمبر پورے ہو گئے ہیں ہمارے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیوں, آخر نمبر اگر پورے ہو گئے تو آپ کیوں نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مزید پکا کر رہے ہیں کہ اگر 2-3 بندے ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے, خود رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز نکلتے ہیں تو آئی بی والے, آج کل آئی بی والے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں نا مبینہ طور پہ. وہ کہتے ہیں آئی بی کے ڈالے جو ہے نا ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے اگر 2-3 بندے ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں تو ہم ایک مزید بھی اس کو پختہ کر رہے ہیں, کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے اتنے زیادہ ہوں. کسی نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے گا ہم درجنوں کے حساب سے ان کو شکست دیں گے, 1-2 بندے کی جو ہمارا وہ فگر پورا نہیں ہوگا کہ جناب 172 چاہیے تو 176 ہو, درجنوں کے حساب سے. اور کہتے ہیں, میں نے کہا کہ پھر وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ گنیں ان کو, حالانکہ ایسا ہے ہوتا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا
کہ اللہ بخش میر ظفر اللہ جمالی صاحب اور رضا حیات حراج صاحب نے نون لیگ کے خلاف ووٹ دیا تھا ایک بل میں، اور وہ جناب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا بھی پھر نہ ہوتا، لیکن ان کا ووٹ گنا گیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں، مجھے نون لیگ کے ذرائع نے بتایا کہ اسد قیصر صاحب سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ ووٹ نہیں گنیں گے۔ تو میں نے کہا پھر، انہوں نے کہا کہ نہیں گنیں گے تو ووٹ نکل جائیں گے، اور اگر ووٹ نکل گئے اور سارے پی ٹی آئی کے نکلے تو پھر تو ہمارے مزے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ تو بھائی وہ بہت تیاری کے ساتھ ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس کے بعد آپ دوسرا بے شک کر لیجئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب والا۔ وہ بات یہ ہے کہ اب کی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے، میڈیا کو بھی خبر چوتھے دن لگتی ہے، اتنا خفیہ انداز میں کارروائی۔ میرا ایک سوال ہے کہ پھر حکومت کی کیا تیاری ہے؟ ظاہر ہے ہاں، حکومت کی بہت ساری، حکومت کی ڈیفینیٹلی تیاریاں ہیں۔ حکومت کی تیاریاں یہ ہیں جناب کہ حکومت پورے کر و فر کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ایف آئی اے والوں کو مبینہ طور پر، آئی بی والوں کو مبینہ طور پر استعمال کر رہی ہے، اداروں کو۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں، اور اس کے ہاں بالکل، اب اتحادیوں کے ساتھ لالچ بھی تو دیا جا رہا ہے، اتحادیوں کے ساتھ کافی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ظاہر ہے وہ سیاسی رشوت آپ اس کو کہہ لیں یا لالچ کہہ لیں، یا ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ عن قریب کوئی ہفتے، ایک آدھ ہفتے میں کوئی کابینہ میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی بہت زیادہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم جلدی جلدی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم نکلیں۔ بھائی ادھر سے بھی تو آپ دیکھیں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کوئی جو ڈسکریڈٹ ہے نا اس سے ہم جان چھڑائیں۔ حکومت کا بوجھ، یہ کیا کہا ہے عامر خان نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں 2 دن پہلے، انہوں نے کہا ہم اتنا بوجھ جتنا ہم برداشت کر سکیں گے نا اتنا کریں گے۔ اب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، انہوں نے پیٹرول اکٹھا 12 روپے بڑھا دیا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، تو اس سے اس بوجھ سے ہماری ٹانگیں بھی کانپنے لگ گئی ہیں۔ تو وہ بھی اس طریقے سے جان۔ اور پھر دوسرا آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا نہیں ہوتا، یہاں پہ کچھ اشارے بھی تو ہوتے ہیں نا، اور وہ اشارے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ امپائر نیوٹرل ہوگی، آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہی ہے جو نیوٹرل ہو۔ تو اب کتنی زبردست قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ حکومت کی تیاریاں ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تیاریاں اب کارگر نہیں ہو رہی، وہ وار اب کارگر ثابت۔ یہ بھی آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے مزید کوئی گرفتاریاں کرنے کی کا سوچ رہی ہے۔ یہ گرفتاریوں کی، جہاں تک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بلاول صاحب جیسے ہی سندھ کی سرحد کراس کر کے، سندھ کا بارڈر کراس کر کے پنجاب میں آئے ان کو گرفتار کریں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان کو اور بھی بڑا لیڈر بنا دیں گے۔ آپ کس کس کو گرفتار کریں گے؟ بھائی گرفتار کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی، اور یہ فرائیڈے کو، اور شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی وہاں پر احتساب عدالت میں، ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اسی دن یہاں پہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے آ جائیں اور وہاں ان پہ فرد جرم عائد نہ ہو، اور وہ اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو ہم گرفتار بھی کروا لیں گے۔ تو انہوں نے قومی اسمبلی کا وہ اجلاس، ڈان میں یہ سٹوری آئی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا صرف اس وجہ سے کہ شہباز صاحب پہ وہاں وہ وہیں پہ رہیں، ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے اور گرفتار بھی ہو جائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور ان پہ فرد جرم بھی نہیں لگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ غلط فیصلے بھی بالکل ایسے ہی غلط فیصلے کر رہی ہے بالکل۔ ابھی آپ نے یہ پیکا والا بھی، اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ میرا خیال ہے پہلے آپ نے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ چلیں ہم دوسری اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا ٹائم بہت زیادہ نکل رہا ہے پہلے سوال میں۔ اچھا، کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے جب ان کو نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی تلخی شروع ہو گئی تھی۔ بالکل تلخی شروع ہو گئی مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی۔ اب پیپلز پارٹی دوبارہ وہ پی ڈی ایم میں تو نہیں آئی، لیکن پی ڈی ایم میں آنا نہ آنا اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن مولانا صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اتنے لمبے عرصے بعد اور اتنی ناراضی کے بعد ملاقات، یہ دیکھیں نا، آپ اگر ملاقاتوں کا سلسلہ آپ اس سے گھمائیں نا، پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد ان کی پہلی
ملاقات ہے پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد، ان سے پہلی ملاقات ہے، اور مولانا صاحب کا کل عشائیہ ہے، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو عشائیے پر مدعو کیا ہے، اور اس سے میری اطلاع کے مطابق یہ پورا گراؤنڈ ایک بنا ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب لاہور سے آصف علی زرداری صاحب فوراً پھر اسلام آباد آ گئے تھے، اور پھر آپ یہ تو مولانا صاحب نے کل عشائیہ دے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اعزاز میں، اور وہاں پہ جو ملاقات ہوگی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ نمبر ہمارے پورے ہو گئے ہیں، ہم نے وہ ڈیٹیلز طے کرنی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جناب ایک دوسرے کو عدم اس فیز سے وہ نکل آئے ہیں سارے کہ عدم اعتماد ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا نا، اور یہ اناؤنس کیا تھا پیپلز پارٹی سے پوچھ کے، ان کے صلاح مشورے سے پی ڈی ایم نے جو اناؤنس کیا تھا، اور وہ آج بھی اس پہ قائم ہیں، اور سارے کے سارے یعنی کہ عدم اعتماد کے بعد کی چیزیں طے، اب عدم اعتماد کے بعد کی چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ بھائی اگر عدم اعتماد جیسے ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کون سا کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کو لوگوں نے بھول جانا ہے. ساری کی ساری امیدیں جو مہنگائی کی چکی میں، جو بے روزگاری کی چکی میں، جو غربت کی چکی میں پسے ہوئے عوام ہیں، انہوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کرنا ہے. اب یہ ہے جناب فلاں کو یہ کون ہوگا، اس کو کون سی یہ والی ذمہ داری ملے گی، اچھا آپ یہ کیا کریں گے، اس کو عرصہ کتنے کا رکھنا ہے. اگر پاسبلٹیز ہے نا بہت ساری نا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، حکومت نے یہ سٹیپ لے لیا تو کیا کریں گے، اس نے یہ سٹیپ لے لیا تو کیا کریں گے. بہت ساری اب مجھ سے آپ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بہت ساری کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں کہ جو بہت سارے حوالے سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. یہی نیوٹرلٹی تو چاہتی تھی اپوزیشن کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں، ایک دفعہ ہم نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہی والی کل کی ملاقات بہت اہم ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل کی ملاقات شاید بڑی ملاقاتوں میں آخری ملاقات ہو، اس کے بعد کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہوں، کیونکہ ٹائم کوئی نہیں ہے نا. آج کیا ہے، آئی تھنک ٹوڈے از 20th، 20 فروری ہے، تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انہی 7-8 دن میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور یہ اگر 7-8 دن میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تو آپ والی بات کی جو آپ نے تیاری کی بات کی نا حکومت کی، ادھر سے بھی کچھ خطرناک قسم کی معلومات اور اطلاعات آ رہی ہیں، جس میں ایک اسمبلی کا توڑنا بھی ہے، اور جس میں ایک اور اسمبلی بھی جو بہت ساری ڈسکس ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں. وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ کسی نے اگر کوئی ایڈونچرزم کیا تو آپ نے سنا ہوگا سیٹھی صاحب سمیت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے بڑے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے ہو جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے، بھلے ٹرانزیشن کا وہ کوئی بھی ہو، اسی طریقے سے قانونی اور آئینی طریقے سے تبدیلی آنی ہے تو قانونی اور آئینی طریقے سے آئے. ٹھیک ہے، چلیے اب یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو حکومت نے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے جو آرڈیننس جاری کیا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں. اب پیکا کا جو ہے نا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس میں ترمیم کی گئی ہے. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے یہ آرڈیننس جو ہوتا ہے نا. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب والی بات تھی، اور دوسرا اسمبلی کا اجلاس اس وجہ سے بھی ملتوی کیا کہ آرڈیننس انہوں نے کرنا تھا، اور آرڈیننس اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، سینٹ کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، انہوں نے آرڈیننس کر دیا جاری. اور آرڈیننس میں یہ ہے کہ جناب وہ 5 سال تک سزا ہوگی اور اس کی ضمانت ہی کوئی نہیں ہوگی. اب ایک ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ وائل ہیئرنگ سو موٹو کیس ریگارڈنگ میڈیا مین پروٹیکشن ہیڈ observed that prevention of electronic crime act PICA could not regulate or curtail fundamental rights like freedom of expression and press since they were enshrined constitution. کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا نہیں گھونٹ سکتے، آپ آزادی اظہار رائے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. ابھی تو آ گیا نا آرڈیننس، اس کے بعد لاگو ہونا ہے. بھائی سزا کس نے دینی ہے، عدالت نے دینی ہے یا حکومت نے دینی ہے؟ ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں. دلچسپ بات یہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا کہ یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. آرڈیننس، اچھا پہلی بات میں آپ کو آرڈیننس آتا ہوتا ہے چند ماہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ 3-4 مہینے کے لیے جب آرڈیننس ختم ہوگا تو پھر ان کو اگلا جب اسمبلی کا اجلاس آئے گا تو اس میں لانا پڑے گا اس کو قانون بنانے کے لیے. نیشنل اسمبلی میں اگر یہ بنا بھی لیں قانون تو ان کے پاس ہے، تو سینٹ میں
سینٹ میں کیسے ہوگا، ان کی میجارٹی نہیں ہے وہاں پر اگر اپوزیشن نے. اب میرے کچھ لوگ کچھ دوست کہیں گے سینٹ کے اور بھی کچھ بل آئے ہیں جب اپوزیشن میں، تو اپوزیشن وہاں پہ شکست کھائی ہے، وہ کچھ اور معاملہ تھا. اب کچھ ڈیفرنٹ معاملہ ہے. اب یہ ہے کہ حکومت نے جس طریقے سے بوکھلاٹ سے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا ذہن ہے نا جن کو اپنے ایم کے ایم والے بھی نہیں مانتے کہ وہ ہمارے منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ نظریہ ضرورت جس طرح سے وہ ہوا تھا نا، وہ ابھی نئے نئے نظریہ ضرورت اور پٹھے مشورے دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بھیا آپ پگڑی اچھالیں گے یا یہ کریں گے، اور کہا گیا بعد میں کہ ایک دوسرا لا رہے ہیں، اس میں عدلیہ اور فوج کی تذلیل ہوگی یا کوئی تضحیک ہوگی یا تنقید ہوگی تو ان کو بھی سزا ملے گی اور یہ بشن. تو میں پوچھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں آج غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیا. اس کے بعد یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا. اس پہ میں آتا ہوں، وہ آپ نے جو آرمی چیف والا، سعودیہ کا جو آرمی چیف والا غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ فیک نیوز کی آڑ میں تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور آئینی جمہوری شخصی حقوق کی پامالی کا نیا ہتھ کنڈا. امید ہے اپوزیشن جماعتیں، وکلا، سول سوسائٹی، کالے قوانین کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں اس نئے اقدام کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گی. اب شہباز گل صاحب، اب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، شہباز گل صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا ٹویٹ کرتے ہوئے. ایسا ٹویٹ کرتے ہوئے آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، لیکن آپ کو یہ شرمناک ٹویٹ کرتے ہو. آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں میں اس وقت کو ہوسٹ میری اہلیہ ہیں، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنا پروفیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وجہ سے میں پڑھوں گا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ غریدہ فاروقی کو جواب دے رہے ہیں. اب آپ اس میں کہتا معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ اس بے شرم آدمی کو دیکھیں. یہ لکھتے ہیں کہ محترمہ، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹاک شو پر لوگوں پر جماع، لواطت اور مباشرت کے الزام لگوائیں اور پھر اس پر دانت نکالیں. ایسے ٹرپل ایکس ریٹڈ شوز کی اجازت دنیا کے کسی ملک کے نیشنل ٹی وی پر نہیں ہے، نہ یہاں دی جا سکتی ہے. اگر کسی ملک میں ہے تو بتا دیں، بہتر اپنے پروگرام کا کانٹینٹ درست کریں. اب یہ آپ کو لینگویج لگتی ہے کہ کسی مہذب انسان کی ہے؟ آپ کو یہ لینگویج لگتی ہے کہ ان کی تہذیب اور تربیت ٹھیک ہوئی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاون خصوصی ہے وزیر اعظم کے؟ آپ کو کسی ذمہ دار، میں کہتا ہوں جو پیکا کا ایکٹ ہے نا، فروغ نسیم صاحب پہلی ایف آئی آر اس شہباز گل صاحب پہ دیں. جو انہوں نے جس طریقے کی ننگی اور جس طریقے کی غلیظ لینگویج استعمال کی ہے اپنے ٹویٹ میں، اسی پر پہلے اور ایک خاتون کے ساتھ، اور انہوں نے، میں کہتا ہوں یہ مریم صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ان کی تو چیخیں نکلیں گی. ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ بیٹھ کے یہ جناب وہاں پہ وہ ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب، ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں کہ 25 لاکھ روپے ہمارے ٹیکس کے خزانے سے ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. اور یہ جناب وہ جس طریقے کے یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں، کبھی کسی کو کیا لکھ رہے ہیں، کبھی مریم نواز کے خلاف، کبھی غریدہ فاروقی کے خلاف، کبھی آسمہ شیرازی کے خلاف. نہ آپ کو کوئی خاتون کا احترام ہے، نہ آپ کو کوئی صحافی کا، نہ آپ کو کوئی اپوزیشن کی کسی بڑے قانون سے، صرف عزت آپ لوگوں کی ہے. تو پھر یہ پہلا پیکا کا قانون اپلائی کریں. جس طریقے سے یہ پیکا آنے کے بعد شہباز گل صاحب نے جس طرح کی غلیظ لینگویج خاتون کے خلاف استعمال کی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو بوکھلاٹ، اور بوکھلاٹ کس چیز کی ہے؟ سب سے میں آپ کو پتا ہے کہ بوکھلاٹ کس چیز کی ہے؟ بوکھلاٹ اس چیز کی نہیں کہ عدم اعتماد تو آ رہی ہے، یہ تو پکا آپ اطمینان رکھیں، عدم اعتماد آ رہی ہے. ان کو بوکھلاٹ ہے کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے پوری. ان کو بوکھلاٹ ہے کہ درجنوں لوگ اس وقت اپوزیشن کے کیمپ میں جا ملے ہیں. ان کو بوکھلاٹ ہے کہ جب یہ آئی تو کہتے ہیں ہم نااہل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ووٹ نہ گنے جائیں، ہم نکل جائیں گے لیکن ہم اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں گے. یہ میری پکی اطلاعات ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. ان کو اصل میں بوکھلاٹ اس چیز کی ہے. آج فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو نقصان نہیں دیں گے. بھائی آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کی عزت کیسے پگڑی اچھالی؟ آپ نے ان کو ایک ایک عدالت میں کس طرح سے گھسیٹا؟ آپ نے کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سرکاری ملازمین سے بھی بے عزت کیا؟ ان کا جب جہاز استعمال کر رہے تھے تب وہ بڑے اچھے تھے.
بہت اچھے تھے ان کے، جب جس طریقے سے وہ جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے تب وہ بڑے قابل تحسین تھے. اب وہ بڑے تو جس طریقے سے آپ نے، اب لوہا گرم ہے اور ان کو بھی اسٹرائک کرنے کا موقع ملا ہے تو وہ کر رہے ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. بہت عرصے سے وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے. بھائی وہ بزنس مین ہے، بزنس مین ذرا بزدل ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس وقت سامنے آئیں گے کہ جب بہت کچھ ہونے کو ہوگا. اب ان کو پتا ہے کہ جو نیوٹرل ہونا تھا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. وہ اشارے بھی بند، خود رانا ثناء اللہ صاحب تک، مولانا فضل الرحمان صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ فون آنا بھی بند، سب کچھ بند. تو پھر اب تو وہ پتہ چل گیا ہے نا، اب تو اپنے بھی ہاف پہ لڑ رہے ہیں نا. تو اس طریقے سے غلطیاں بھی کر رہے ہیں اور پریشانی میں، بہت ساری بوکھلاٹ میں، بہت ساری کنفیوژن میں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور غلطیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے حکومتوں سے جب ان کا بالکل آخری ٹائم چل رہا ہو. تو یہ والی صورتحال ہے. آ جائے اس خبر کی طرف. سعودی عرب کے آرمی چیف نے انڈیا کا دورہ کیا ہے. وہاں سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا. وہ کیا تنازع ہے؟ اصل میں سعودی عرب کے آرمی چیف نے جب انڈیا کا دورہ کیا، میری یادداشت کے مطابق سعودی عرب کے آرمی چیف کا، جنرل مطہر صاحب کا، یہ یا ماضی میں بھی مجھے نہیں یاد آتا، میں پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب کے آرمی چیف کا انڈیا کا پہلا دورہ ہوگا. اچھا خیر، دورہ ان کی تجارت بھی ہے. جب یہاں سے محمد بن سلمان آئے تھے ہمارے پاس سے، پھر انڈیا میں گئے، ان کو انڈیا کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا گیا. مودی صاحب کو سعودی عرب کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا گیا. ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں ادھر ادھر، وہ مطلب سارا کوئی UAE میں بھی، سعودیہ میں ادھر ادھر مندر بھی کھل رہے ہیں وغیرہ، ان کی تجارت بھی ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. ایک جو قابل اعتراض ہے نا، یہ آپ ہمارے ویور جو ہے نا اسکرین پہ ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے. قابل اعتراض بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے وہ سرنڈر والی تصویر لگی ہوئی ہے، جو نہیں آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو یہ ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنرل نیازی نے وہ میمورینڈم آف سرنڈر سائن کیا تھا جنرل اروڑا کے ساتھ. تو انڈیا کے مختلف آفیسز میں اور خاص طور پہ فوج کے آفیسز میں وہ تصویر جو ہے نا لگاتے ہیں. لیکن یہ ایک پیغام ہے. جب سعودی عرب کے وزیر وہاں پہ آرمی چیف گئے تو انہوں نے جب وہ ان کے ساتھ ملاقات کی انڈیا کے آرمی چیف کے ساتھ، تو پیچھے یہ تصویر جو نظر آ رہی ہے نا، یہ وہی تصویر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب وہ جنرل نیازی صاحب سائن کر رہے ہیں، وہ جب ہتھیار ڈالنے کے سائن کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اور اب چونکہ ہم اوپنلی تو کسی نے نہیں کہا، لیکن کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کچھ اپنی ریزرویشنز یا تحفظات وہ سعودی عرب کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصویر آج، احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تصویر آج سعودی گزٹ میں چھپی ہے. اور سعودی گزٹ، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ نے سرکاری طور پہ اس تصویر کو چھاپا ہے اور اس تصویر کو چھاپ کے کوئی پیغام دیا ہے. اب احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ دس نیوز آئٹم پبلشڈ ان سعودی گزٹ in the shadow of East Pakistan surrender picture says volumes about our foreign policy under Imran Khan's visionary leadership. What a fall in every field in just 3.5 years. کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کی جو فیلڈ فارن پالیسی ہے. کوئی بھی کہہ دے نا، ہمیں اس سے نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب کی بار کا جو دورہ ہوا، لوگوں نے دیکھا، ہمیں کتنی ایک پذیرائی ملی. یہاں پہ کہا گیا جناب کہ وہ 3 ارب کہ ہم کو پتہ نہیں ہمیں کوئی ملے گا، کچھ بھی نہیں ملا. اور وہاں پہ کتنا کچھ ہمیں کوئی مطلب کسی نے کوئی اٹینڈ کیا یا کسی نے، وہ سب کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے سعودیہ کے ساتھ، سعودیہ جیسے دوست ملک کے ساتھ یہ سب کچھ سامنے آ گیا. تو پھر نہ ہماری سعودیہ سے بن رہی ہے، نہ ترکی کے ساتھ وہ گرم جوشی ہے، نہ ہی ہماری چائنا کے جیسے دوست کے ساتھ گرم جوشی ہے. تو پھر یہ ساری کی ساری جو خارجہ پالیسی ہے یہ تو فیلڈ ہے نا. تو پھر نہ ہمیں امریکہ منہ لگا رہا ہے. اس کے بھی آپ خود دیکھیں کہ ہم انتظار کرتے 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 پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج تک اس کا فون ہی نہیں آیا. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اس گلوبل ولیج میں؟ ہم کہاں ہیں؟ اگر آج یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے،
یہ چپ کر گئے اس وجہ سے کہ وہ والی بات ہے نا کہ بھیکاری مطلب بیگرز کانٹ بی دا چوزرز، بھیکاری ہم وہ کیا کریں، آج بھی ہم ان کے پتہ نہیں 3 4 6 ارب کے کتنے کے مقروض ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے لیٹسٹ دیے ہوئے ہم سے 3 ارب مانگ لیے تو ہمارے پاس شاید فوری طور پہ ہوں ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، پہلے بھی انہوں نے 1 ارب مانگا تھا تو ہم نے غالباً چائنا سے لے کے دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج اگر سعودیہ بھی وہ وہاں پہ ان کا آرمی چیف جاتا ہے اور وہ تصویر پیچھے لگاتے ہیں اور پھر سعودیہ کے سعودی گزٹ میں بھی وہ تصویر چھپتی ہے، تو یہ ہماری فارن پالیسی تو انا للہ ہے، پھر یہ تو دفن ہو گئی۔ پھر تو یہ وہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاموش سنا ہے کہ کوئی خاموش احتجاج تو ہوگا، لیکن اس خاموش مجھے نہیں لگتا کہ خاموشی سے کچھ چیز آگے بڑھ سکے گی، لیکن یہ اتنی عام بات نہیں ہے، یہ بہت ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اسی طرح کی دھماکے دار اور بریکنگ نیوز کے لیے جڑے رہیے زی این نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔